طاقت کا استعمال صرف ریاست کا ہی استحقاق ہے، جارحیت ہوئی تو مادر وطن کا دفاع کیا جائے گا۔ آرمی چیف کا کور کمانڈر کانفرنس سے خطاب، پاک بھارت کشیدگی اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، فوج کی پیشہ ورانہ تیاریوں پر غور۔ پاک بھارت کشیدگی میں کمی کا مشن، سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر پاکستان پہنچ گئے۔ پاکستان کے اعلیٰ حکام سے بھارت کے معاملے پر اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ سیاسی و عسکری قیادت کو سعودی ولی عہد کا خصوصی پیغام پہنچائیں گے۔ سفارتی محاذ پر ایک اور کامیابی، لگزمبرگ بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ وزیر خارجہ جان ایزم برون کو پاک بھارت کشیدگی پر تحفظات، کہا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر دنیا فکر مند ہے۔ افغان امن عمل میں پاکستان کی کوششوں کی تعریف۔ شاہ محمود قریشی نے کہا بھارتی جارحیت کے باوجود خطے میں امن کے لیے صبر سے کام کیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ وزارت داخلہ کی کالعدم تنظیموں پر پابندی سے متعلق بریفنگ، عمران خان نے کہا نیشنل ایکشن پلان پر عمل قومی مفاد میں کیا جا رہا ہے۔ پاکستان ذمہ دار ملک کے طور پر قیام امن کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد تیز، پنجاب اور سندھ میں کالعدم تنظیموں کے مزید مدارس کو حکومتی تحویل میں لے لیا گیا۔ سندھ سرکار نے کالعدم تنظیموں کے 56 مدارس، مراکز صحت سمیت دیگر املاک کو کنٹرول میں لے لیا۔ وزارت داخلہ کے مطابق اب تک 121 افراد کو حفاظتی تحویل میں لیا جا چکا ہے۔ نیب کارروائیوں میں حکومت کا عمل دخل نہیں، قومی احتساب بیورو کے افسروں کو ہم نے تعینات نہیں کیا۔ قومی سلامتی کے معاملات میں اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ کالعدم تنظیموں پر پابندی پر مشاورت کریں گے، فواد چودھری کی گفتگو۔ مقبوضہ کشمیر میں واقع جموں بس سٹینڈ پر دستی بم حملہ، 28 افراد زخمی، بھارتی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ سرچ آپریشن کی آڑ میں آزادی کی تحریک کو کچلنے کی کوشش۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی دہشت گردی، سری نگر کا آج بھی محاصرہ، کپواڑہ کے علاقے میں ہندواڑہ میں کشمیریوں پر گولیاں برسا دی گئیں، ایک نوجوان شہید، وادی میں مظاہرے۔ بھارت میں سیاسی ایجنڈے کے تحت اقلیتوں پر تشدد بڑھ رہا ہے، مسلمانوں، قبائلیوں اور دلتوں کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق مشیل باچلے کی رپورٹ، پاک بھارت کشیدگی، مقبوضہ کشمیر میں عدم مساوات پر تشویش کا اظہار۔ رافیل ڈیل میں 30,000 کروڑ کا گھوٹالہ، پیسہ کہاں گیا؟ معاہدے کی دستاویزات کس نے چرائیں؟ راہل گاندھی حکومت پر برس پڑے، امبانی کو نوازا گیا، کانگریس کا نریندر مودی کو شامل تفتیش کرنے کا مطالبہ، چوکیدار ہی چور ہے کہ نعرے کا زور۔ جارحیت نہیں چاہتے، دشمن نے پہل کی تو بھرپور جواب دیں گے، کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نیول چیف کا بھارت کو دو ٹوک پیغام، ایڈمرل ظفر محمود کا ساحلی تنصیبات اور اگلے مورچوں کا دورہ، افسران اور جوانوں کو چوکس رہنے کی ہدایت۔ پرویز مشرف کو حکومت نے بھیجا، واپس لانا بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ سابق صدر بیان ریکارڈ کرانے نہ آئے تو سمجھ لیں وہ انکاری ہیں۔ سپریم کورٹ کے آئین شکنی کیس میں ریمارکس، ٹرائل میں تاخیر کیوں ہوئی؟ کیا عدالت ملزم کے ہاتھوں یرغمال ہو سکتی ہے؟ چیف جسٹس نے رجسٹرار خصوصی عدالت سے رپورٹ طلب کر لی۔ نواز شریف جہاں چاہیں علاج کرایا جا سکتا ہے، وزیر اعظم نے پنجاب حکومت کو علاج کی بہترین سہولتیں دینے کی ہدایت کر دی۔ عمران خان نے کہا نواز شریف کے میڈیکل بورڈ کی سفارشات پر مکمل عمل کیا جائے، فواد چودھری کا ٹویٹ۔ نواز شریف سے کوٹ لکھپت جیل میں مریم نواز کی ملاقات، دوپہر کا کھانا لائیں، کہتی ہیں میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں، آج صرف شریف خاندان کے لوگوں نے ملاقات کی۔ سابق وزیر اعظم نے کسی بھی سرکاری اسپتال میں منتقلی سے انکار کر دیا تھا۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن پر JIT کا پہلا اجلاس، خواجہ آصف اور پرویز رشید کا بیان قلم بند۔ رانا ثناء اللہ نے بھی سربراہ JIT
एडी खाजा को मौक़िफ़ से आगाह किया। वादी कागान में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम सयाहत के फ़रोग़ में अहम संग मील होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की बालाकोट के वफ़द से गुफ्तगू, करतारपुर राहदारी की तामीर बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत का गरीब दोस्त इक़दाम, मेट्रो बस के किरायों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद। उस्मान बुज़दार ने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की दौरान मुलाजमत वफात पर अहले खाना को माली इमदाद की मंजूरी दे दी। 40 लाख रुपए तक इमदाद मिलेगी। एबटाबाद में अफजल कोहिस्तानी का कत्ल, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब। महमूद खान कहते हैं BRT मंसूबे की निगरानी कर रहा हूं, ताजिरों को मसाइल के हल की यकीन दहानी। नमक मंडी में सरकार कार पार्किंग प्लाजे का संगे बुनियाद रखा। सत्तर से जायद लापता अफराद की बाजियाबी का केस। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस, रेंजर्स, महकमा दाखिला सिंध और दीगर इदारों से रिकॉर्ड तलब कर लिया। लापता अफराद के अहले खाना अदालतों में रो रहे हैं, पुलिस अफसरान को तरस नहीं आता। हुक्म अदूली पर तफ्तीशी अफसर आफ्ताब आलम को जेल भेजना चाहिए। जस्टिस नेमतुल्लाह के सख्त रिमार्क्स।